گزر چکا ہے. اب تھوڑا سا جتنا ٹائم بچا 15 منٹ کا اتنا آپ سن لیں. آئے مساحت پہ لاکھوں سلام، وہ بطول جگر، وہ بطول جگر پارے مصطفیٰ، اجلارہ عزت پہ لاکھوں سلام، اور کہتے آمیں تدین سے جس پہ پوتے جگے، اس نیام نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر و رسول سے یہ جن کا خبیر، بڑی بے لوس عزت پہ لاکھوں سلام، سجدہ سامرہ اتباع آہرہ، سجدہ سامرہ اتباع آہرہ، شان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، شان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. مسلمانوں کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارے نبی کے پیار میں اللہ نے ایسی متقیوں نوازوں کی عطا فرمائی ہے کہ تمہارے آدم سے لے کر امام مہدی کے دور تک اتنی متقیوں بیٹی نہ کسی کو نہیں ہے، نہ قیامت کسی کو نہ فرمائے گا. جو جانتے وہ جانتے، جو نہیں جانتے وہ بھی جانتے. امام حجر ابن حجر لکھتے ہیں کہ جب قیامت منزل ہوگا تو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا دو، آنکھوں کو بند کر لو. نبی کی شہزادی فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر رہی ہے. محشر میں جس کے لیے یہ گردن جھکانے گا وہ نبی کی شہزادی ہے. آپ لوگوں نے بیٹوں کو مقام دیا جو اللہ نے نبی کی بیٹے کو عطا فرمایا. جب نبی کی شہزادی کا یہ مقام ہے کہ مصطفیٰ جان احمد کی حیثیت کا عالم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اخبر مصطفیٰ، اخبر مصطفیٰ. ایسے عظیم شہزادی کے نکاح کے لیے بڑے بڑے صحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض لگائی. آقا فرماتے ہیں میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں. سیدنا فاروق اعظم جس کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل دیتا ہے، فرمایا میرے باپ کا اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے ہیں نبی آبادی. فاروق اعظم نے عرض لگائی. ارشاد ہوتا ہے اللہ کے حکم کا منتظر ہوں. عثمان غنی کے نکاح میں پہلے سے رسول اللہ اپنی 2 شہزادیاں دے چکے تھے. اب بچہ کون ہے؟ حضور کے 4 داروں میں جو بچہ ہے وہ ذات خاتم الولایت، فاتح خیبر، امام المشارق والمغارب، حل المشکلات والنوائی، اخی رسول و زوج البطول سیدنا علی بن ابی طالب. مولا علی جانوروں کو چارہ دے رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عبد الرحمن بن عوف یہ تینوں بزرگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر مسجد میں مشورہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی شہزادی کی عمر شریف 17 یا 18 برس کی ہو گئی ہے اور حضور کے بعد جو بھی رشتہ جاتا اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں. اب یہاں پر بیٹیوں کے باپ سے میں اپنے باپوں سے میں خاص عرض کر رہا ہوں. ہم اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈا دیتے ہیں مالدار، پھر چاہے شراب کا دھندا ہو، جوئے کا دھندا ہو، پاکٹ مار ہو، موبائل چور ہو، چیٹر ہو، کچھ بھی ہو، مالدار چاہیے. حرام مال کمانے والے کو بیٹی دینے کا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو تم جہنم میں ڈھکیل رہے ہیں. یا پھر یہ بھی کرتے ہو کہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سنی ہے کہ غیر سنی رشتے کرتے. اور بڑی بڑی باتیں مولانا میں اس سے بھی سنی ہوں جب تک یہاں علیہ السلام علیہ نہیں پڑھنا میرے دل کو سکون نہیں ملتا. تو پھر بیٹی کو کیوں دے دیتے ہو ادھر بتائیے. اپنے کیا پیغام ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت کچھ میں نے کہا ہم کوئی برادری کو نہیں مانتے، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم مصطفی ہیں. ہماری سب سے بڑی برادری ہم مصطفی ہیں، ہم نبی کی امتی ہیں. اس سے بڑا معیار ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کسی کے باپ اور بیٹے ہونے کی فخر کی بات نہیں، عاشق رسول اللہ فخر کی بات ہے. علامہ جامی نے کہا تھا بندے عشق شدی کرتے نسل کوئی جانی کی طرح ابن فلاں چیزیں نیست. اس کے اس کو بیٹا بنانے میں کوئی فخر مت کر. اگر فخر کرنا ہے تو مصطفیٰ جان احمد کی غلامی اور عشق کے فخر کر. ارے بڑے بڑے باپوں کے بیٹے
मोहब्बतों से मुसलमान कभी कभी आशिक़ रसूल कभी भी करीब नहीं होता। इसलिए अगर बेटी का रिश्ता करना है तो ये खत्म होने वाली दौलत देखने की बजाय उसका ईमान, उसका मुस्तक़बिल, उसका इश्क़ रसूल, उसकी हलाल कमाई देखो। अगर ये सब नहीं देखते तो आप मुझसे इश्क़ रसूल। अरे बात आपको लगा शिफा शरीफ, कुछ लोग को जब हम कहते हैं बदबू से बेटी मौलाना अहमद रज़ा साहब ने बहुत प्यार की है। मैं मौलाना अहमद रज़ा साहब की बात नहीं कर रहा। मौलाना अहमद रज़ा साहब ने तो 1400 साल का डिग्री मजमू निचोड़ के पेश किया, घर से कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर आपको उनकी बात खत्म नहीं होती तो मैं ऊपर की बात करूँ। काज़ी इयाद रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में लिखा है कि एक शख्स मर रहा था, एक शख्स मर रहा था, मरते वक्त उसकी जुबान पे कलमा नहीं आ रहा था।